أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں کفار مکہ کی جو جہالت اور حماقت کی داستانیں ذکر کی گئی تھی کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی اگائی ہوئی نعمتوں کے باب میں اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کے بارے میں الگ الگ قسم کی رسمیں تھی، اور ان رسموں میں سے کئی رسموں کا تذکرہ پہلے ہوا. آج پھر انہی رسموں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. اور وہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، ان جانوروں کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. اور وہ چیز جو پیٹ میں تھی اگر وہ مردار ہے، اگر مردار ہوتی تو اس میں وہ سب کے سب برابر کے شریک ہوتے تھے. مرد اور عورت
سیجزیہم وصفہم، ابھی اللہ تعالی ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیتا ہے. انہ حکیم علیم، وہ بلا شبہ وہ حکمت والا ہے، وہ بڑا علم والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ایک رسم بد کا تذکرہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو بحیرہ اور سائبہ رکھ کر نام دے کر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے پیٹ میں اگر بچہ ہوتا تھا اور وہ بچہ زندہ نکلتا تو اس کو بھی ذبح کرتے، مگر اس کو صرف مرد ہی لوگ کھا سکتے تھے. وہ مردوں کے لیے حلال سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا. ہاں اگر وہ بچہ مردہ نکل آتا تو اس مردہ بچے کو مرد و عورت وہ دونوں حلال سمجھتے تھے. اس آیت کریمہ میں ما فی بطونی ہذہ الانعام، وہ چیز جو ان جانوروں کے پیٹ میں، ان جانوروں سے مراد بحیرہ اور سائبہ، بحائر اور سوائب، خاص قسم کے جانور جن کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، تو ان کے پیٹ میں جو چیز ہوتی تھی، پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر مفسرین نے اسی کو بیان کیا ہے کہ ما فی البطن سے مراد اجنہ ہے، جنین. پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، اور اسی کی جمع اجنہ آتی ہے. لیکن ایک روایت ابن جریر اور ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے کہ ما فی بطون ہذہ الانعام سے مراد ان جانوروں کا دودھ ہے، کہ وہ دودھ مردوں کے لیے حلال ہوتا تھا اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا تھا. لیکن بعد والی آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس سے وہ اجنہ ہی مراد ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ جانور ذبح کرتی اور وہ بچہ جو نکلتا وہ مردہ ہوتا تو اس کو سب حلال سمجھتے تھے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے حلال سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا. اوپر جو باتیں گزری ہے اس کو انہوں نے اپنی طرف سے ان باتوں کو طے کر رکھا تھا کہ یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتے، یہ مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں. سیجزیہم وصفہم، وصفہم سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ان لوگوں نے بہتان باندھا کہ حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر ڈالا اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر ڈالا. مردار حرام ہے لیکن انہوں نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا. انہ حکیم علیم، علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وعید سنائی ہے، سزا دینے کا جو وعدہ کیا ہے، اس کا ریزن بتلا رہے کہ انہ حکیم علیم. یہ جو ان کی غلط بیانی ہے اس کی تو سزا ابھی دینی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، بعض حکمتوں سے وہ مہلت دے دیتے ہیں. ابھی سزا نہ دینے سے یوں نہ سمجھیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، ارے اس کو تو پتہ ہے، لیکن وہ حکمت کے ساتھ چل رہا ہے اور بڑا علم والا بھی ہے، اس کو سب خبر ہے. تو یہ سزا دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس کی علت بیان کی ہے. تو ان لوگوں سے جو کچھ بھی غلط صادر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کو بدلہ سزا نہ دینا
یہ اس کی حکمت کے تقاضے سے ہے۔ یہاں پر امام علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلے کو چھیڑا ہے۔ اب اکثر مفسرین نے اس مسئلے کو تو چھیڑا نہیں، لیکن چونکہ علامہ آلوسی نے اس کو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ لا يجوز الوقف على اولادہ الذکور دون الاناث، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد میں سے میل کے اوپر کوئی چیز وقف کرے اور فیمیل کو چھوڑ دے۔ اگر اس طرح کا وقف کیا تو یہ ریجیکٹ ہوگا، یہ وقف صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ واقف کی موت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کی وصیت کی ہو، وہ بھی نافذ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جاہلیت کا فعل ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ جانور میں اسی طرح سے کرتے تھے کہ مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض مالکیہ نے اسی آیت سے استدلال پکڑا ہے، اور یہ استدلال ہبہ میں بھی چلتا ہے۔ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو اپنی اولاد میں سے صرف مردوں کو گفٹ کرے اور عورتوں کو گفٹ نہ کرے، جائز نہیں ہے۔ آج کل دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ایک آدمی اپنی اولاد میں سے جو میل ہے ان کو سب کچھ دے دیتے ہیں، فیمیل کو چھوڑ دیتے ہیں، کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ بخاری کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، جس کو علامہ آلوسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا۔ وہ فرماتی ہے کہ یعمد احدکم الی المال فیجعلہ للذکور من ولدہ ان ھذا الا کما قال اللہ تعالی خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی مال کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس مال کو اپنی اولاد میں سے صرف مذکر اولاد کے لیے، میل کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے لوگوں کے کردار اور عمل کو بتلایا کہ وہ لوگ صائبہ اور بحیرہ کے گوشت کو، اندر جو پیٹ میں بچہ ہے، اس کو مردوں کے لیے حلال قرار دیتے تھے اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ ایسا ہی آج ایسا ہو رہا ہے، ایک باپ اپنی کئی اولاد ہوتی ہے، اس میں صرف مردوں کو، بعض دفعہ تو مردوں میں بھی بعض کو ہی خاص کر دیتے ہیں۔ علماء کرام نے یاد رکھے اس مسئلے کو خاص طور پر کہ میراث تو وہ مال ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، اور جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو شریعت نے بتا دیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، میل کو ڈبل ملے گا اور فیمیل کو سنگل ملے گا۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی آدمی دے رہا ہے، اپنا مال ہے، تو یہ نہ سوچے کہ میں زندہ ہوں، میں جس طرح سے چاہوں۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ اولاد کو اپنے باپ سے یہ کہہ کر مانگنے کا حق نہیں ہے کہ لاؤ میرا حصہ دے دو۔ تیرا حصہ کہاں سے؟ جب باپ زندہ ہے تو اسی کا حق ہے۔ لیکن باپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد میں بے انصافی کرے۔ جیسے باپ یہ چاہتا ہے کہ میری ساری اولاد میری خدمت کرے اور کوئی بھی اولاد میں سے کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، سب میری کہنا مانتے رہیں، تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد میں انصاف کرے۔ جیسے ایک آدمی اپنی ساری اولاد سے چاہتا ہے خدمت، تو اس کو چاہیے کہ اولاد میں انصاف کرے۔ اگر وہ بے انصافی کرے گا تو ظاہری بات ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کریں گے ایسا ان کے ساتھ ہوگا۔ خیر، یہ ایک مسئلہ ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے گھروں کے اندر اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بے انصافی ہوتی ہے۔ اس کے لیے علماء سے پوچھنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مال ہے۔ بہت سارے نگونا پینے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم جہاں چاہے خرچ کریں۔ بھائی، مال تمہارا نہیں ہے، مال تو اللہ کا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری نافرمانی میں اس کو خرچ مت کرنا۔ تو ہم لوگ آزاد نہیں ہیں ان چیزوں کے اندر، ہم تابع ہیں، جس نے مال دیا ہے اس کے حکم پہ چلنا پڑے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ یوں بھی کہتے تھے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کے اوپر حرام ہے۔ اگر وہ چیز مردہ ہوتی تھی تو وہ اس میں مرد و عورت سب شریک ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کی ان کو غلط بیانی کی سزا دے گا. انہو حکیم علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین. واقعی نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا حماقت سے، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حلال چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام قرار دیا، حرام کر لیا، محض اللہ پر الزام لگاتے ہوئے، افترا باندھتے ہوئے. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اوپر زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب کی حرکتیں تھی، ایک تو اولاد کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا. اس آیت کریمہ میں دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، لڑکیوں کو زندہ قتل کرنا وہ، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا. اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، یہ سب انہوں نے کیوں کیا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں. امام رازی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جو یہ دو باتیں کی تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 باتوں کا بیان کیا. ان کے اس حکم کے اوپر ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نقصان ہوا، خسران، قد خسر. پھر سفہ، بے وقوفی تھی ان کی، بغیر علم، بغیر کسی سند کے اور بغیر کسی تحقیقی علم کے. وحرموا ما رزقهم اللہ، ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کی نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، گویا کہ اپنے اوپر تنگی کی انہوں نے. بھئی حلال چیز میں وسعت ہے اور انہوں نے اس میں تنگی کر ڈالی. افتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر تہمت لگائی، الزام لگایا. اور قد ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدین، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. یہ 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی، اور ان میں سے 7 کی 7 چیزیں مکمل طور پر ان کی برائی کے حاصل ہونے کے لیے کافی ہے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا. کیسے نقصان میں پڑ گئے؟ امام رازی لکھتے ہیں کہ نقصان اس لیے ہوا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے بندے کے اوپر. جب اس نعمت کو باطل کرنے اور بیکار کرنے کی کوشش کی، گویا کہ بہت بڑا نقصان کیا. دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑا عذاب ہوگا. دنیا میں برائی کیسے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے اس کے بارے میں کہ کتنا بڑا بے وقوف تھا کہ اس نے اپنے بچے کو قتل کر ڈالا. لوگوں کے اندر اس کی بات برائی کے ساتھ ہوگی.
اور اس طرح کہ یہ اس لیے قتل کیا کہ اس کو خطرہ تھا کہ یہ بچی اس کے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اس سے زیادہ برائی کیا ہوگی کہ اپنے کنجوس پنے کی وجہ سے اولاد کو مار ڈالا۔ اور آخرت میں عذاب، ظاہری بات ہے کہ رشتہ داری کے اندر ماں باپ کا جو اولاد سے رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی ماں کو باپ نے طلاق دے دی ہو، اب یہ عورت کسی اور جگہ جاتی ہے اور دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، تب بھی وہ اس بچے کی تو ماں ہے، جو پہلے شوہر سے پیدا ہوئی تھی وہ اس کی ماں ہے۔ یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا اگر وہ ماں گزر بھی جاتی ہے یا یہ لڑکا گزر جائے تو ماں کو ماں ہونے کا حصہ ملے گا، ہونے کا جو حق ہے وہ ملے گا۔ خیر، تو ولادت کا جو رشتہ ہے وہ محبت پیدا کرنے والا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کسی کا بچہ کتنا ہی سانولا کیوں نہ ہو اور ناک اس کا چپٹا کیوں نہ ہو، خوبصورتی سے کتنا دور کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اس کو بڑے پیار سے اور لاڑ سے اس کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالی، تو اس نے اللہ تعالی کی محبت ڈالنے کے باوجود اتنے بڑے نقصان کے اوپر اقدام کیا، کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کو دنیا میں بھی برائی، آخرت میں عذاب، تو یہ سزا اس کو مل کے رہے گی۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ما لک تکون محزونا، ارے بھائی تمہیں کیا ہوتا ہے کہ غمگین رہتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک ایسا گناہ کیا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ مجھے وہ گناہ کی مغفرت نہ کرے، تو میرا کیا ہو گیا؟ اگرچہ میں اسلام لے آیا ہوں لیکن ڈر ہے کہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ شاید اللہ نہ معاف کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کے اس گناہ کی خبر دیجئے کہ کیا گناہ کیا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ میرے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی، میری بیوی نے مجھ سے سفارش کی کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی اور بالغ ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی، یہاں تک کہ وہ عورتوں میں، خوبصورت عورتوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ میرے پاس اس لڑکی کے منگنی کے پیغام اور شادی کے پیغام آنے لگے۔ اس پر میرے دل کے اندر ایک غیرت آئی اور حمیت آئی، جس نے میرا دل اس کو برداشت نہیں کر سکا کہ میں اس کا نکاح کراؤں یا اس کو گھر کے اندر بغیر شوہر کے چھوڑے رکھوں۔ دونوں میں سے کوئی چیز میرے لیے برداشت سے باہر تھی۔ تو میں نے عورت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو فلاں قبیلے کی طرف لے جاؤں اور اپنے رشتہ داروں کی ملاقات کراؤں، تو اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ عورت اس سے خوش ہوئی، اس نے اس کو مزین کیا اور اچھے کپڑے سب کچھ پہنا کر، زیورات پہنا کر لیکن عورت نے مجھ سے وعدہ لیا، عہد کیا کہ میں اس کے ساتھ اور کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کروں گا۔ میں نے ٹھیک ہے وعدہ کر دیا۔ میں اس کو لے کر ایک کنویں کے کنارے پر گیا۔ میں کنویں میں دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، لڑکی سمجھ گئی کہ میں اس کو کنویں میں ڈال دوں گا۔ وہ مجھے چمٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، کہ یہ کیا ہے، کہ آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو مجھے رحم آ گیا۔ میں نے پھر کنویں میں دیکھا، پھر میرے اوپر
یہ غیرت آ گئی، حمیت داخل ہوئی میرے دل میں، پھر یہ مجھ سے چمٹ گئی اور کہنے لگی کہ تم میری ماں کی امانت کو ضائع مت کرو۔ تو کبھی میں کنویں میں دیکھتا، کبھی اسے دیکھتا، مجھے رحم آ جاتا، لیکن شیطان مجھ پہ غالب آ گیا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کنویں کے اندر اوندا پھینک دیا، الٹا کے پھینک دیا۔ وہ پکارتی رہی کنویں میں، یا ابتی قتلتنی، یا ابتی قتلتنی، وہ بولتی رہی۔ میں رکا رہا یہاں تک کہ جب اس کی آواز بند ہو گئی، میں واپس آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا لو امرت ان اعاقب احدا بما فعل فی الجاہلیہ لعاقبتک، اگر مجھے اس کی اجازت دی جاتی اور مجھے حکم دیا جاتا کہ زمانے جاہلیت میں کسی کی کوئی غلط حرکت پر سزا دی جائے تو میں تجھے سزا دیتا۔ تو یہ روایت ہے جس کے اندر بتایا گیا نقصان، دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان۔ یہ حرکت ایسی ہے کہ جو بھی سنے گا اس کو یقیناً دکھ ہوگا، اور آخرت کا عذاب وہ دوسری چیز ہے۔ دوسری برائی سفاہہ، بے وقوفی سے۔ سفاہت بے وقوفی کو کہتے ہیں، اور بے وقوف کا لفظ ہی آدمی کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ بے وقوفی کے معنی ہلکے دماغ کا۔ اس کو سفاہہ بے وقوفی کیوں کہا؟ اس لیے کہ بچے کا قتل کرنا یہ محتاجی کے خوف سے ہوتا تھا، اور محتاجی ایک قسم کا نقصان تو ہے، غریب ہو جانا، لیکن اس کے مقابلے میں قتل کر دینا یہ اس سے زیادہ بھاری ہے۔ غریب بھی تو زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے لیے زندگی ہی سے محروم کر دینا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محتاجی تو آتی آئے گی زمانے میں، لیکن اس کو کیش قتل کر ڈالنا، یہ ساری باتیں دلالت کر رہی ہے کہ بے وقوفی کتنی تھی۔ جو نقصان موہوم ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بھئی کھانے والا زیادہ ہوں گے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن قتل کر دینا یہ تو پرفیکٹ بالکل یقینی ہے۔ تو ایک موہوم چیز سے، جو چیز ابھی آئی نہیں ہے، اس سے ڈر کر کسی آدمی کو زندگی سے محروم کر دینا کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، بے وقوفی سے انہوں نے نقصان اٹھایا، تو بے وقوفی ان کی یہ تھی۔ اور بغیر علم، بغیر علم کے یہ بے وقوفی آئی کیوں؟ اس لیے آئی کہ علم نہیں تھا۔ جہالت بہت بڑی برائی ہے۔ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ آیا کہ آپ ان پڑھ تھے، کسی کے پاس پڑھے نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کتنے علوم دیے کہ ساری دنیا کی لائبریریاں بھر گئی ہے۔ آپ کے علوم کو بیان کرتے کرتے، آپ کی سیرت کو بیان کرتے کرتے، آپ کے اوپر نازل کردہ قرآن کی تفسیر کرتے کرتے، علم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا۔ اب اس علم کو کوئی حاصل ہی نہ کرے اور جاہل ہی رہنے کو پسند کرے تو جہالت تو بہت بری چیز ہے، اندھاپا ہے وہ تو، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، بغیر سمجھے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور چوتھے نمبر کی چیز تحریم ما احل اللہ، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام کرنا، یہ بھی بہت بڑی حماقت ہے۔ اس لیے کہ آدمی، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے یہ ہے کہ میں نے جو نعمتیں اتاری ہے، جو پاکیزہ ہے، نفع دینے والی ہے، اس سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ اللہ تو اجازت دے رہا ہے کہ کھاؤ پیو، میں نے دیا ہے، لیکن ایک آدمی اپنی مرضی سے اس سے کنارہ کش ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو منع کر رہا ہے کہ نہیں کھاؤں گا، تو گویا کہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے
اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے اتارا اور یہ استعمال نہیں کر رہا ہے، اپنے اوپر حرام کر رہا ہے۔ چھٹے نمبر کی چیز افتراء علی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگانا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہے اس کو حرام کر دینا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام۔ یہ اوپر جتنی بھی باتیں ہوئی ہے، مختلف چیزوں کو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور اسی طرح سے بعض جانوروں کی سواری حرام، بعض جانوروں پر اللہ کا نام نہ لینا، بعض کھیتی کو ممنوع قرار دینا، یہ جتنی بھی باتیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں مقرر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کا حکم دیا تھا، انہوں نے اپنے طور پہ سمجھ لیا کہ اللہ نے کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑی جرأت کر دی۔ بھئی اللہ کا جو حکم نہ ہو اس کو اللہ کا حکم بتانا، جو چیز شریعت میں فرض نہیں ہے اس کو فرض بتلا دینا، واجب نہیں ہے اس کو واجب بتلا دینا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ چھٹے نمبر کی چیز قد ضلوا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین کی مصلحتوں سے، دنیا کے نفعوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہاں، الضلال عن الرشد، ہدایت سے گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس بھٹک گیا، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ راستہ ملے تو دنیا کے نفع حاصل کرے، دین کی مصلحتوں کو سمجھے، لیکن یہ تو گمراہ ہو گئے، ہدایت سے ناآشنا ہو گئے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ 7ویں نمبر کی چیز ہے کہ وہ لوگ صحیح راستے پہ نہیں آئے یا نہیں آنے والے ہیں، کبھی بھی وہ راہ پر آنے والے نہیں ہوئے۔ تو قد ضلوا اس میں خلاصہ ہے کہ بس گمراہ ہو گئے، راستے پہ نہیں رہے، اور ما کانوا اس کے اندر اس کی تاکید ہے، اور قد خسر الذین قتلوا اس کے اندر ان کے برے انجام کا تذکرہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جو آدمی ہدایت سے دور چلا جاتا ہے وہ کہاں راستہ پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دونوں باتیں بیان کی، قد ضلوا وما کانوا مہتدین، وہ گمراہ ہو گئے تو راستے پہ آنے والے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اوپنلی بتا رہے وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپنلی اس لیے بیان کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی راستے سے نکل جاتا ہے لیکن وہاں سے ریٹرن ہوتا ہے، واپس آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ 7 جو برائیاں ان کی بیان کی ہے، ان کے 2 عمل کی وجہ سے، ایک بچوں کو زندہ قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کی وجہ سے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے ان لوگوں کی، یہ 2 کام کتنے گھناؤنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 برائیاں بیان کی، بہت ہی زیادہ مبالغے کے ساتھ آخر میں فرما دے کہ یہ سیدھے راستے پہ آنے ہی والے نہیں۔ بھئی جب کوئی آدمی الٹے راستے ہی کو سیدھا سمجھتا ہے وہ کہاں سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے؟ وہ تو اسی کو سیدھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ تو کفر اور شرک سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو بدعت میں مبتلا ہے وہ تو بدعت ہی کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو کہاں سے وہ سیدھے راستے پہ آئے گا؟ اس کو جو بھی سمجھائے گا اس کو غلط سمجھے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی اس طرح سے 7 طریقے سے مذمت بیان کی، چونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر جو خاص مضامین ہے، توحید کو ثابت کرنا، نبوت کو بیان کرنا، آخرت کو بیان کرنا، اور قضاء اور قدر کو ثابت کرنا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، یہ بنیادی فنڈامنٹل جس کو کہتے ہیں بنیادی چیز، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیادہ زور دیا، اور اس مقام کے اوپر
انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کون لوگ نصیب دار ہے، کون بد نصیب ہے، اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بتلایا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کی برائی اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بتلائی، پھر ان لوگوں کی جو باتیں تھی غلط غلط اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ دلائل توحید کو بیان کر رہے ہیں ان آیات کے اندر، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، وہ وہی ذات ہے جس نے باغات، ایسے باغات بنائے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ باغات بنائے جو ٹٹیوں پر چڑھائے نہیں جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کا مزہ، جس کا ذائقہ، جس کا پھل مختلف ہے، اور زیتون کو پیدا کیا اور انہار کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی بیان پیدا کیا۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جبکہ اس میں پھل آ جاوے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور تم اس پیداوار کا حق ادا کر دو اس دن جس دن اس کو کاٹو۔ ولا تسرفوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دلائل توحید کو بیان کیا ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی گمراہی کا ذکر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں، اس کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ خود اپنی طرف سے بے جان و بے شعور بتوں کو اللہ کا ساتھی قرار دیتے تھے، اور جو چیز بطور عبادت کے یا صدقہ خیرات کے نکالتے تھے اس میں ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ بتوں کا رکھتے تھے، اور پھر اس میں بھی کچھ ہیلے حوالے کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر جس کو ابھی پڑھا، جس کا ترجمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے نباتات، سبزیاں اور درخت کی مختلف قسمیں بیان کی، اور ان کے فوائد، ان کے ثمرات، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اپنی قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کو بیان کیا۔ اور پھر دوسری آیت جو ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اس میں جانوروں کا تذکرہ ہے، پہلے ہی وہی بات تھی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان لوگوں نے اس چیز میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کھیتی اور جانور، اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر رکھا تھا، تو وہاں انہی دو باتوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بطور نعمت کے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اس سے شروع کیا کلام کو۔ انشاء کے معنی پیدا کرنا، اس نے باغات کو پیدا کیا جو معروشات بھی ہے اور غیر معروشات بھی ہے۔ معروشات اور غیر معروشات، ان دونوں کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات بیان کی ہے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ معروشات اور غیر معروشات، اس کا تعلق انگور کے ساتھ ہے، انگور کے باغ کے ساتھ۔ معروشات اور غیر معروشات اصل میں عرش کے معنی ہے بلند کرنا، عرش کے معنی یہ ہے، اور معروشات کے معنی بلند کیا ہوا، غیر معروشات کے معنی جس کو بلند نہ کیا گیا ہو۔
تو جو لوگ کھیتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کھیت کے اندر بعض پودے اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی پر اس کا پھل لگتا ہے، جیسے کہ لوکی ہے، کدو ہے، اور خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ ساری چیزیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کے لیے کچھ ٹٹیاں بنانی پڑتی ہے، ٹٹیاں کے معنی منڈپ جیسا بنانا پڑتا ہے، جس کی بیل کو اوپر چڑھایا جاتا ہے اور اس کے جو پھل ہوتے ہیں وہ لٹکتے ہیں، جیسے کہ انگور کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، انگور کے خوشے لٹکتے ہیں۔ ایسے بعض اور بھی قسم ہے، بعض ایسی چیزیں جیسے کہ کریلا ہے اور کھیرا ہے، ککری ہے، جس ہے ایسی چیزوں کو لٹکایا جاتا، وہ لٹک کر نیچے سے آدمی توڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی نعمت کو بتلایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اس لیے یہ بلند کیا ہوا اور بلند کیا ہوا نہیں۔ اس کی تفسیر میں امام رازی نے تقریباً 4 اقوال نقل کیے، اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کے کچھ اقوال لکھے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ انگور کے بارے میں ہے، جس کو عریش کے اوپر، اس چھوٹی جھونپڑی کہے یا ٹٹی کے اوپر اس کو اٹھایا جاتا ہے، کچھ لکڑیوں کو گاڑ دیا جاتا ہے اور چھت جیسا بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر انگور کا جو کی بیل ہوتی ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور غیر معروشات، بعض انگور ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو زمین پر ہی لگتی ہے۔ یہ پہلا قول ہے، معروشات اور غیر معروشات دونوں کا تعلق انگور کے ساتھ ہے۔ ابو مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معروشات اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے اس طرح کی ٹٹی بنانے کی ضرورت ہو، چاہے وہ انگور ہو یا کوئی اور چیز ہو، سب آ جائے گی۔ اور غیر معروش اس کو کہیں گے جو درخت بذات خود کھڑا ہو سکتا ہو، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اس کی پنڈلی اور اس کا جو تنا ہوتا ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جیسے آم کا درخت ہے اور دوسرے کتنے درخت ایسے ہیں جو خود بخود اپنے اوپر کھڑے رہتے ہیں، اس کو اس طرح سائبان بنانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرا قول یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ معروش اس کو کہیں گے جو باغات کے اندر اور آبادی کے اندر لوگ اگاتے ہیں اور اس پر جو کچھ لگتا ہے اس کو معروش کہیں گے۔ اور غیر معروش اس کو کہیں گے جو جنگل کے اندر اور پہاڑوں کے اندر لگتے ہیں۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ معروش اس انگور کو کہیں گے جس کے لیے اس طرح سائبان لگایا ہو، اور غیر معروش ہر وہ چیز جو کہ زمین کے اوپر پھیلتی ہے، پھیل کر اگتی ہے، جیسے کہ خربوزہ ہے، تربوز ہے۔ اور احسام الدین کے حوالے سے علامہ آلوسی نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ معروش سے مراد جو طبیعت کے لحاظ سے ہی اوپر چڑھا ہوا ہو، اور جیسے کہ درخت اونچے ہوتے ہیں وہ معروش ہو جائیں گے، اور غیر معروش کے معنی جو زمین کے اوپر پھیلتے ہیں اس کو۔ یہ ساری باتیں علامہ آلوسی نے لکھی ہے، اور تقریباً یہی باتیں امام رازی کے ذکر کیے ہوئے اقوال کے اندر بھی وہی ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، معروشات بھی اور غیر معروشات کو۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ باغ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور باغ پیدا ہونے میں درختوں کی 2 قسمیں کر دی، جن کی بیلیں ہوتی ہے جو اوپر چڑھائی جاتی ہے، اور دوسری وہ جن کی بیلیں نہیں چڑھائی جاتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کے جو مناظر ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، ایک ہی فضا، پھر کیسے کیسے مختلف انداز کے پودے اللہ نے پیدا فرمائے، ان کے پھلوں کی تیاری، سبزی اور شادابی، ان میں رکھے ہوئے ہزاروں خواص و آثار کی رعایت سے کسی درخت کا مزاج ایسا کر دیا
کہ جب تک وہ بیل اوپر نہیں چڑھائی جاتی پھل نہیں آتا. ہاں ہوتا ہے ایسا، دیکھا گیا کہ زمین کے اوپر ایسے ہی بو دیا ہے، وہ اگا تو ہے لیکن پھل نہیں آ رہے. تو یہ اللہ نے اس کے مزاج میں رکھا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھل آ جاتا ہے تو بڑھتا نہیں ہے، باقی نہیں رہتا ہے. انگور وغیرہ کسی کا مزاج ایسا بنایا کہ اس کی بیل کو اوپر چڑھانا بھی چاہو تو نہیں چڑھے، اور چڑھ جاوے تو پھر پھل کمزور ہوئے. جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، اس کو آپ لٹکانا چاہیں گے نہیں لٹکے گا. اور بعض درختوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط تنوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اتنا اونچا اللہ تعالیٰ اس کو لے گئے کہ آدمی کی اپنی طاقت سے اگر اونچا اتنا لے جانا چاہتا تو ممکن نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ نئی رنگی جو کچھ بھی ہے یہ اتفاقاً نہیں ہے، سڈنلی نہیں ہوا ہے، بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پھلوں کے مزاج کی رعایت سے. بعض پھل زمین اور مٹی ہی میں بڑھتے اور پکتے ہیں، اور بعض تو مٹی لگنا خراب کر دیتا ہے. بعض کے لیے اونچی شاخوں پر لٹک کر مسلسل تازہ ہوا کھانا، آفتاب کی کرنوں اور ستاروں کی شعاؤں سے رنگ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے قدرت نے اس کے مناسب انتظام فرمایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ. کھجور کے درخت کو اس نے اگایا، کھیتی کو اس نے اگایا اور مختلف ان کے پھل رکھے. کھجور کا درخت اور کھیتی کا ذکر کیا. کھجور کا درخت پھل جو ہوتا ہے عام طور پر تفریحاً کھایا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. عرب میں دیکھنے جاؤ تو وہ تو روٹی کے ساتھ کھجور کو کھاتے ہیں، اس کا سالن بھی پکاتے ہیں. ضرورت کے وقت اسے غذا کا کام لیا جاتا ہے. اور کھیتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. عامتاً کھیتی جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی غذا اور جانوروں کا چارہ بنتا ہے. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا مختلفاً اکلو. ان دونوں کا پھل الگ الگ ہوتا ہے. اکلو اس کا پھل، کس کا پھل؟ کھیتی کا پھل یا کھجور کا پھل، دونوں کی طرف ہو سکتا ہے، یا الگ الگ دونوں کو مراد لیں یا ایک ساتھ دونوں کو مراد لیں. دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ کھجوروں میں بھی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کا مختلف ذائقہ. واقعتاً کھجور کی منڈی میں آپ چلے جائیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی قسم کی کھجور ہے. برنی کھجور ہے، کہیں کلمی ہے، کہیں اجوا ہے، تو کہیں عنبر ہے، کہیں بغیر گٹھلی کے بھی کھجور آتی ہے. ایسے کھجور جس میں گٹھلی ہی نہیں ہوتی، قدرتی طور پر نہیں ہوتی، اور ہر ایک کا مزہ الگ، ہر ایک کا ذائقہ الگ. کچی کھجور کھاؤ تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، خشک ہو جائے تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. کھیتی میں بھی سینکڑوں قسم کی ہے اور ہر قسم کے ذائقے اور فوائد مختلف. آپ غور کریں، ایک ہی آب و ہوا، ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھلوں میں اتنا عظیم الشان تفاوت، اور پھر ہر قسم کے فوائد اور خواص کا حیرت انگیز اختلاف الگ الگ اور تنوع. ایک تھوڑی سی بھی عقل کسی کے اندر ہو، اگر سوچنے والا ہو، تو انسان مجبور ہو جاتا ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی ایسی ذات ہے جو ما فوق القیاس ہے، جہاں تک ہمارا دماغ نہیں ویسی ہستی ہے، اور جس کے علم و حکمت کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والزیتون والرمان، زیتون اولیو کا تذکرہ کیا، رمان یعنی انار کا تذکرہ کیا، اور ان دونوں کے لیے متشابہ و غیر متشابہ فرمایا. ملتے جلتے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نہیں بھی ہے. دیکھیے، زیتون کا پھل بھی ہے، ترکاری بھی ہے، سلاد کے طور پر بھی اس کو کھاتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی اس کو کھایا جاتا ہے. اور پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے 7ویں سپارے کے اندر آخر میں کہ اس کا تیل سب تیلوں سے زیادہ صاف ہوتا ہے، اسی لیے اس میں کسی قسم کا کیلیسٹرول نہیں ہوتا زیتون کے تیل کے اندر.
احادیث شریفہ میں اس کو استعمال کرنے کا، اس کو مالش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ صاف، شفاف اور نفیس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار فوائد اور خواص ہے، کتنی بیماریوں کے لیے بہترین علاج ہے۔ اور انار کو لیجئے، انار اس کے بھی بے شمار فوائد اور خواص ہیں، جس کو لوگ جانتے ہیں، پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس میں کتنی قسم کی چیزیں ہیں اور الگ الگ، ہر ایک کا خاصہ الگ الگ ہے، کوئی قبض کشا ہے تو کوئی قابض ہے۔ انار کے اندر ایک چیز کھاؤ تو ایسی ہوتی ہے جس سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے، اس کا ایک پارٹ ایسا ہے کہ اگر اس کو کھانے جائیں گے تو پیٹ بھاری ہو جائے گا، اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے فرمایا متشابہ وغیر متشابہ، ہر ایک کے پھل کچھ ایسے ہیں جو رنگ و ذائقے کے اعتبار سے ملے جلے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رنگ بھی الگ، جس کا ٹیسٹ بھی الگ، بعض دانوں کا رنگ، مزہ اور مقدار یکساں ہوتی ہے، بعض کا الگ ہوتا ہے۔ انار میں بھی اس طرح دیکھیے اور زیتون میں بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حکم دیا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم اس کے پھل میں سے کھاؤ جبکہ وہ پھل لاوے۔ یہ پہلا حکم دیا۔ دوسرا حکم دیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کٹنے یا پھل کے توڑنے کے وقت ان کا حق دے دو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم لوگ اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں سے جو گفتگو ہم باقی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے کا حکم دیا، اور اس جو پیداوار ہے اس کا حق ہے، وہ حق کیا ہے، کتنا حصہ ہے، 10واں حصہ ہے، کس میں سے دینا ہے، کس میں سے نہیں دینا ہے، یہ سب گفتگو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ خوب تعلق عطا فرماوے، قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارشی بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔